اسلام میں امن اور رواداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا ان اخلاقی اقدار کی تعلیمات دی گئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تعلیمات کی عملی مثال ہے۔ اسلام کا پیغام امن، محبت اور انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے۔ ان اصولوں کو اپنانا ہر مسلمان کا فرض ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون اور بھائی چارے کا فروغ ہو سکے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو وہ سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ سورہ آل عمران 103۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارے کی تلقین کی گئی ہے اور انہیں تفرقہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں امن اور رواداری کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بخاری۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ ایک مسلمان کی پہچان اس کے امن پسند رویے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے ہوتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امن اور رواداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے، لیکن قریش نے انہیں مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔ بعد میں یہ صلح مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اسلام کا پیغام دور دور تک پھیل گیا۔ رواداری کا مطلب ہے کہ دوسروں کے خیالات، عقائد اور روایات کا احترام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون آیت نمبر 6۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مذہبی رواداری اور دوسروں کے عقائد کا احترام بھی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مذہبی رواداری کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک عیسائی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے مذہبی حقوق کا احترام کیا اور ان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا۔ امن و رواداری کے اصول نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ معاشرتی سطح پر بھی بہت اہم ہیں۔ اسلامی معاشرت میں ہر شخص کے حقوق کا احترام کرنا، انصاف کرنا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اللہ کے عیال ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مسند احمد۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اچھے طریقے سے رفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست۔ سورہ فصلت آیت 34۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن سلوک اور رواداری سے دشمنی محبت میں بدل سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کی زندگیوں میں بھی امن اور رواداری کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں غیر مسلموں کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا اور ان کے ساتھ انصاف کا مظاہرہ کیا۔ انہیں بیت المقدس کی فتح کے بعد عیسائیوں کو ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے حقوق کی پاسداری کی۔ اسلامی تعلیمات کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں امن و سکون، محبت اور بھائی چارہ ہو۔ ہمیں اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت، احترام اور ہمدردی پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے عقائد اور روایات کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ انصاف اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں امن و رواداری کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔